نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر دین کے نسبت جمع کیا نا۔ اب اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کیا ہے، ہمارے لیے کم ہے۔ تو آج جو ہے ہماری اسماء الحسنہ کی چوتھی کلاس ہے۔ ہم نے جو ہے ابھی تک نہیں، پانچویں کلاس ہے نا۔ پہلے ہم نے جو ہے اسماء الحسنہ کے بارے میں جانا تھا، پھر ہم نے اللہ کے نام کو جانا، پھر الرحمن اور پھر الرحیم۔ تو ہم نے جو ہے اتنا کر لیا ہے۔ اگر کوئی سسٹر ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ جو ہے آڈیو ریکارڈنگز یا یوٹیوب سے جو ہے آپ انشاءاللہ فالو کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم اللہ کا جو ہے نام جو ہے تیسرا والا جو ہے اس کو جاننے کی انشاءاللہ ہم یہاں پر کوشش کریں گے، جو ہے الملک۔ الملک کا مطلب ہوتا ہے مالک، یعنی کنگ، یا جو راجا جسے ہم کہتے ہیں، یا سردار جسے ہم کہتے ہیں، یا عالمین کا رب جسے ہم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں۔ یعنی سب کا خدا، سب کا رب، سب کا جو ہے پالنے والا ہے نا، رکھنے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے کیا ہے؟ کوالٹیز ہے۔ اگر ایک بچے کو اگر ہم نام سے بلاتے تو ہم کیسا کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ بہت اسمارٹ ہے، یہ بہت ہی بہت جلدی چیزوں کو یاد کر سکتا ہے، یہ بچہ بہت خوبصورت دکھتا ہے نا۔ یہ سب کیا ہوتی ہے؟ ایک بچے کی کوالٹیز ہوتی ہے، اس کی اچھائی، اس کی خوبیاں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نام ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی پہچان کرنے میں ہم کو کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تو اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ ہم پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کیا ہے؟ مالک ہے، اللہ ہم کو پالنے والا ہے نا، وغیرہ ہے نا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی کوالٹیز اور ان کی صفت ہے۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے اللہ کا نام جو ہے الملک سے اللہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں قرآن کی پہلی سورہ پر۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ کون سی ہے نا؟ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے اللہ کے دو نام آ گئے جن کو ہم نے جان لیے، الرحمن الرحیم۔ اب کون سا نام آیا اللہ کا؟ مالک یوم الدین، یعنی اللہ کیا ہے؟ مالک ہے روز جزا کا۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کس کا مالک ہے؟ پورے کائنات کا، عالمین کا مالک کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں نا۔ یعنی یہاں پر جو ہے قرآن کا آغاز ہی اللہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے ان صفت کے بارے میں ہم کو بتاتے ہوئے کرتے ہیں نا۔ قرآن کی شروعات میں اللہ کیسے کر کے کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ میں رحمان ہوں، میں کیا ہوں؟ میں رحیم ہوں، اور میں کیا ہوں؟ مالک یوم الدین، یعنی میں کیا ہوں؟ جزا اور سزا کے دن کا کیا ہوں؟ میں مالک ہوں، میں رب ہوں۔ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور مالکوں کا بھی مالک ہے۔ زمین و آسمان کا مالک ہے، نہروں کا مالک ہے، پہاڑ کا مالک ہے، دنیا و آخرت کا مالک ہے، شام و قمر کا مالک ہے، غیب کا بھی مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہے؟ عالمین کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور ہر وہ چیز جو ہم کو دکھائی نہیں بھی دیتی ہے، وہ سب کس کے اندر آ جاتا ہے؟ اللہ کے صفت میں آ جاتا ہے۔ عالم جو ہے وہ بہت بڑا ہے نا، عالم اتنا بڑا ہے جس میں ہم سب رہتے، جو چیزیں ہم دیکھتے، یہ سب کیا ہے؟ عالم میں آتا ہے نا، یونیورس میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میں تو کس کا رب ہوں؟ عالمین کا، یعنی ایسے کئی سارے عالم ہو سکتے ہیں نا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جو ہے ان سب کو چلانے والا، پالنے والا ہے نا، ان سب کا جو ہے دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اتنا جتنا ہمارے ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتے اس سے زیادہ، جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی اس سے زیادہ ہے نا۔ ستاروں کا مالک ہے، روحوں کا مالک ہے، ہر ذرے کا مالک ہے، اور اللہ کا ان سب پر مکمل اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا صرف ان پہ اختیار ہے، اللہ کا مکمل پورے اختیار ہے۔ اللہ کہے گا بیٹھ تو بیٹھ، اٹھ تو اٹھ،
सांस ले तो सांस ले। सूरज को अल्लाह जब कहता है कि तू आ तो आता है, जब अल्लाह कहता है उसको तू डूब जा तो ढल जा तो वो ढल जाता है, जब अल्लाह चांद से कहता है कि तू आ जा तो वो आ जाता है, जब अल्लाह उससे कहता है कि तू ढल जा तो वो भी ढल जाता है। तो अल्लाह क्या करता है, सबको इख्तियार है अल्लाह का इन पर, और अल्लाह के ही क्या है ये सब कब्जे में है। दुनिया में बहुत से अर्जी मालिक होते हैं ना, जो क्या होते हैं कुछ वक्त के टेम्परेरी आर्जी लोग है ना, दुनिया में ऐसे बहुत मालिक है, लेकिन दुनिया के भी जो राजा है मालिक है, जो चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिसको हम जो भी कहते हैं, जिनके पास जो पावर है, क्या पावर है उनके पास भी, मॉनिटरी, लोगों को चलाने का, रूल्स बनाने का पावर है, लेकिन वो भी जो है पूरे कायनात को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो दुनिया की राजा है वो हर मखलूक को रिस्क नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो ये सब क्या है, आर्जी मालिक है, और ये सब भी क्या हो जाते, दुनिया से चले जाते। लेकिन अल्लाह ही क्या है, असली जो है रब और मालिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और उसका इख्तियार जो है पूरे कायनात और पूरे दुनिया पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ऐसी ही एक सूरह फातिर की आयत आती है जिसमें अल्लाह कहते हैं कि मेरे ही क्या है, अल्लाह ही है जो क्या करता है, रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है, हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहे हैं, यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाहत है, और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो उनसे क्या करना है, तुमको अपने आप से बचना है। वो क्या है, वो तुम्हारे आर्जी मालिक है। तो इस आयत में अल्लाह क्या कहते हैं कि मेरी ही क्या है, मेरी ही मिल्कियत है, यानी मैं ही मालिक हूँ, मैं ही बादशाह हूँ, और तुम जिनको अल्लाह के सामने क्या करते हो, मालिक बनाते हो। अल्लाह इस आयत में कहता है कि वो जो है गुठली के छिलके के बराबर भी जो चीज है उसका भी मालिक नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में खुद कह रहे कि जिनको तुम मेरे अलावा शरीक बना रहे हो, मेरे अलावा मालिक बना रहे हो, अल्लाह कहता है वो गुठली के छिलके के भी बराबर के मालिक नहीं है। सोचो अल्लाह ने कितनी अच्छी मिसाल दे के हमको समझाया है कि जो राजा, जो बादशाह जिसको तुम अल्लाह के ऊपर तरजीह देते हो, वो तो एक बीज, एक गुठली का भी छिलके के मालिक नहीं है। उसको भी नहीं बता सकते कि उसमें कल पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा, उसको भी नहीं बता सकते कि उसका ठिकाना कहाँ है, वो कौन से जमीन में गड़ने वाला है। कि सबका मालिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। यानी ये आर्जी राजा महाराजा मालिक, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज का जो है उनके हाथ में इख्तियार नहीं है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह है ला मलकल्लाहु अज़वाजल, अल्लाह क्या है, ला मलकल्लाहु अज़वाजल है, यानी कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, यानी कोई मालिक नहीं है अल्लाह के सिवा, और जितने भी है वो सब क्या है, वक्ती तौर पर है। क्योंकि मौत जिंदगी किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। आज जिसके पास बादशाहत है, आज जिसके पास माल का पावर है, आज जो क्या है बहुत ऊंचे दर्जे पर है, अल्लाह चाहे तो उसको गिरा दे, अल्लाह चाहे तो उससे उस माल को छीन ले, अल्लाह चाहे तो उससे उस बादशाहत को छीन ले, है ना। मुंबई ये जो हमारा शहर है उसमें भी कितना 5 साल तक रूलिंग चलती है, 5 साल तक जो है वो लोग हुकूमत कर सकते हैं, 5 साल 6 साल, है ना, कितने तो सालों तक हुकूमत करते। एक ना एक दिन क्या होता है, हर इंसान को वहां से उस सीट से हट जाना है। लेकिन अल्लाह क्या है, जब से दुनिया बनी है और तब तक जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, अल्लाह ही क्या है, उसका मालिक है ना। सुभान अल्लाह। उसके बाद जो है सूरह सबा में आता है आयत नंबर 22 में, जहाँ पर अल्लाह कहते हैं कि कह दो कि जिनको तुम खुदा के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमान और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है, और ना उनमें उनकी सरकत है, और ना उनमें से कोई खुदा का मददगार है। अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि कोई जो है वो क्या कर सकता है, अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद कर सकता है, तो अल्लाह कहते पुकारो उसको। अल्लाह तो इतना भी तुमको ना हुक्म दे रहे कि क्या करो, अगर तुमको लगता है ना अल्लाह से नाउजुबिल्ला कोई बेहतर है या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, तो अल्लाह कहता है पुकारो उसको। और याद रखना कि वो जर्रा बराबर भी जो है जमीन आसमान में कुछ नहीं कर सकता, यानी वो जिसका तुम्हारा मालिक है ना, वो थोड़ा सा भी हवा के रुख को नहीं बदल सकता, वो चांद को नहीं कह सकता कि तू ढल जा, उतना भी ताकत और मिकदार नहीं। अल्लाह कहते जर्रा एटम वेट,
جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا. اللہ اتنا کہہ رہا ہے, اتنے برابر بھی کیا نہیں ان کے ہاتھ میں بادشاہت نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے, یاد رکھنا. پھر ایسی ہی ایک آیت آتی ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں, جہاں پر اللہ کہتے ہیں اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں, اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں, اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا ان کے اختیار میں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. روح کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ نے وہ روح جو ہے ہمارے ماؤں کے رحم میں دے دی, اور اگر اللہ چاہے گا تو دنیا سے ان روحوں کو اٹھا لے گا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ سب سے ہماری محبوب چیز کو کیا کرتا ہے؟ ہم سے چھین لیتا ہے. رائٹ, اللہ کیا کرتا ہے؟ ہماری سب سے محبوب چیز کو اللہ کیا کر لیتے ہیں؟ ہم سے لے لیتے ہیں, وہ چلی جاتی ہے. تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں, ہم بہت سیڈ ہو جاتے ہیں, ہمارا دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کا یہ صفت یاد رکھے کہ اللہ ہی کون ہے؟ مالک ہے, اور اللہ ہی کا کیا اس پر عزیت ہے, اللہ کے پاس ہی سارا علم ہے, تو ہماری یہ ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ دور ہو جائیں. جب ہمارا آپ اس بات میں یقین کے ساتھ رہے کہ اللہ ہی کیا ہے حقیقی مالک ہے, اور ہم کس کی روح تھے؟ اللہ کی روح تھے, اللہ کے پاس چلے جائیں, ہے نا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا ایسی کوئی خبر آتی تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہے نا, کہ ہم اللہ ہی کے تھے اور ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ واپس اللہ ہی کے پاس جا رہے ہیں, نا. تو یعنی اگر ہم اس بات کو تو ہم کہتے ہیں, لیکن ہم کو اس بات پر یقین بھی تو کرنا ہے. تو اللہ, یہ سب اللہ کے نام کو جان کر, ان صفات کو سمجھ کر ہم کیا کرتے؟ صرف اور صرف ہماری قریبی جو ہے اللہ سے کیا کرتے؟ بڑھاتے. جتنا ہم انسان کو پہچانتے ہیں نا, اتنا ہم کیا کرتے ہیں؟ اس انسان سے محبت کرنے لگتے. تو جتنا ہم اپنے رب کی صفاتوں کو جانیں گے, اس کو پہچانیں گے, تو ویسے انشاءاللہ ہمارے رب سے کیا ہوگی؟ ویسی ہی محبت بڑھے گی, ہے نا. ہر چیز جو ہے مالک اللہ تھا, اللہ نے ہم کو ہر چیز دیا, اور ہر چیز کون لے لے گا؟ اللہ ہی لے لے گا, کیونکہ اللہ ہی کیا ہے؟ اس کا مالک تھا. وہ کوئی چیز کیوں نہ ہو, وہ کوئی انسان کیوں نہ ہو, وہ کوئی ہمارا چہیتی چیز کیوں نہ ہو, کوئی چہیتا باپ, بیٹے, اولاد, چاچا, چاچی, کوئی بھی کیوں نہ ہو, بنایا کس نے؟ اس کو اللہ نے. لایا اس کو کس نے؟ اللہ نے. لے کر جائے گا کون؟ اس کو اللہ ہی لے کر جائے گا. یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہماری قوت, ہماری طاقت اس پر ہے ہی نہیں, ہماری اولاد پر بھی نہیں ہے, ہمارے گھروں پر بھی نہیں ہے, ہمارے رزق پر بھی نہیں ہے, ہماری نعمتوں پر بھی نہیں ہے. وہ ساری کس کی تھی؟ صرف اور صرف اللہ کی تھی. اللہ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے. اولاد کس نے دیا؟ اللہ نے. گھر کس نے دیا؟ اللہ نے. رزق کس نے دیا؟ اللہ نے. نعمت کس نے دیا؟ اللہ نے. سانسیں کس نے دی؟ اللہ نے. انگلیاں اللہ نے. آنکھیں اللہ نے. تو اللہ ہی کیا تھا؟ اس کا مالک تھا. اور ہم کیا ہے؟ ہمارا جو ہے اس پر کوئی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے نا. اور اللہ نے ہم کو یہ ساری چیزیں کیا دی؟ ان کے رحمت کے ساتھ دی, ہے نا. اللہ نے ہم کو پسند کیا, اللہ نے ہم کو چنا, تو اللہ نے ہم کو ایسی نعمتوں سے کیا کیا؟ نوازا. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ ہی کا کیا سب کچھ ہے, اور اللہ ہی کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا مالک ہے. اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اگر ایک طرف ہے نا, اگر تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کو بھی ہم اکٹھا کر لے اور وہ چاہے کہ وہ تم کو کیا کرے؟ کوئی بھی اچھائی پہنچائے, اگر تمام کائنات کے لوگ بھی یہ کوشش کر لے کہ وہ تم کو کیا کرے؟ کوئی فائدہ پہنچانے چاہے, تو وہ تم کو نہیں دے پائیں گے, صرف وہی جو اللہ تم کو دینا چاہے. اور اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر بھی تم کو نقصان پہنچانا چاہے, تو وہ تم کو نہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے. یہ یاد رکھنا, تم کو ثواب, تم کو فائدہ پہنچانا, تم کو نقصان دینا, تم کو تکلیف آنا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہتے ہیں پوری تمام مخلوقات ہی اکٹھا کیوں نہیں ہو جائے, تو بھی وہ تم کو جو ہے کوئی بھی فائدہ یا کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے.
سوائے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ ہم کتنی مرتبہ جو ہے غمگین ہو جاتے، ہم سوچتے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت، اللہ پر بھروسہ کریں گے نا ہم، تو ہماری باقی چیزیں جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے گی۔ تکلیف ہے، اللہ پر بھروسہ کرو کہ تکلیف اللہ نے دیا، اللہ تو تکلیف کو میرے کام کر دے، تو اللہ ضرور کر دے گا۔ خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مجھے یہ فلانا چیز میں فائدہ پہنچا دے، اللہ نہ پہنچائے تو اس میں اللہ کی بہترائی سمجھ لیں انشاءاللہ۔ بے فکر ہو جائیں گے اگر ہم اس بات پر ایمان لا دے، بے خوف ہو جائیں گے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے ہم کسی سے بھی جب امید نہیں رکھیں گے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ اعراف کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 188، جہاں پر اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈراتا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ نبی تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ کیا تھی؟ وہ رحمت للعالمین تھے، اور وہ خود کہہ رہے کہ میں خود کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کون؟ نبی رحمت اللہ سید الانبیاء تھے، جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ میں جو ہوں کس کے، کون کرتا ہے میرے ساتھ؟ اور صرف اللہ کرتا ہے۔ میں اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا ہے تو میرے ساتھ نہ کچھ خیر کی چیز ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ مجھے کوئی چیز کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تو مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے اتنی ساری باتیں خود بتا دی تھی، جب ان کے پاس جو ہے اتنی ساری دلیلیں وحیاں آتی تھی، اور جب وہ اتنا سب کو جاننے کے بعد یہ کہتے ہیں، تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کر بیٹھتے؟ تکبر کرتے۔ تھوڑا نالج آ جاتا ہے، تھوڑا علم سیکھ جاتے، تھوڑی تھوڑی باتیں جان لیتے تو ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، ہے نا، کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میرے بولنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بہت ہی غلط باتیں ہیں۔ جب نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا تو ہم اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا والے جب ہم کو کہتے ہیں نا کہ میں نفع پہنچا سکتا ہوں، یہ فلانا چیز کر لو، میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یہ فلانا چیز کر لو، ان ساری باتوں پر ہم کو نہیں جانا ہے۔ جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو اللہ ہی سے مانگو اور اللہ ہی سے امید رکھو۔ دنیا میں ہم کو کسی سے بھی نہیں مانگنا ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو تم دنیا میں کسی سے مانگتے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو لاؤ اور اس سے کہو کہ وہ زمین آسمان کی طرف، اس کو ذرہ بھی اللہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو ہم کیوں دنیا والوں سے امیدیں رکھتے؟ کیوں دنیا والوں سے لو لگائے بیٹھے؟ کیوں دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، جو دینے والا ہے وہی کیا کرے گا؟ ہم کو عطا کرے گا۔ ویسے ہی سورہ جن کی آیت ہے ملتی جلتی، آیت نمبر 21، جہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں اور نقصان میں، نفع میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ واپس کون کہہ رہا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں نبی، تمہارے اختیار میں، تمہارے نفع نقصان میں جو ہے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ جب نبی نہیں رکھ سکتے تو ہم جو ہے مومن بندے یا ہمارے آس پاس کے مخلوق کیسے ہمارا نفع نقصان جو ہے اس کو جانیں گے، ہے نا۔ یہ جو باتیں ہیں نا یہ مشرقین مکہ کے زمانے کی ہے نا۔ جب مشرقین مکہ تھے نا، جب وہ حج کیا کرتے تھے تو وہ لوگ جب بھی حج کرتے تھے نا تو وہ لوگ بھی کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ کہ تیرا ایک شریک ہے اور تو اس کا مالک ہے۔ اور وہ لوگ طواف کرتے وقت بھی نا یہ لوگ یہی بات کہتے تھے۔ کئی مرتبہ قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو مشرقین مکہ تھے وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ جو مشرقین مکہ تھی
وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارا حقیقی مالک، حقیقی رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ہاں، وہ لوگ یہ بات پر ایمان لاتے تھے. جب مشرقین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے اختیار کو، تمہارے کاموں کو چلانے والا کون ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے اللہ ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین آسمان کا بادشاہ کون ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے اللہ ہے. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو مشرقین مکہ بھی پتہ ہے کیا کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے مددگار ہے. وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہماری قریبی کرنے میں ہم کو کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو منع کر دیے ہیں. اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے. میرے اگر تم کو میرے کو جاننا ہے، میرے کو پہچاننا ہے، تو تم میرے پاس آؤ، تم مجھے جانو، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب سوری. تو جو یہاں پر بات جو ہو رہی ہے مشرقین مکہ کی ہو رہی ہے، جہاں پہ ان لوگ بھی یہ بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ ہی کیا حقیقی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ مالک اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے ہی کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. لیکن ان لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے ان شریکوں کو، ان بتوں کا استعمال کرتے تھے، یہ سوچ کے کہ یہ کیا کریں گے؟ ہماری مدد کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے اللہ ہم کو یہاں پر بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یعنی جب ہم ایمان لائے، جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر ایمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، تو ہم یہ بات کو جان لیں کہ حقیقی مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اور جب کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو، کوئی تکلیف ہو، تو ہم بس اللہ سے، اللہ کے ناموں سے مانگے. مثال کے طور پر اگر ہماری کوئی تکلیف ہے تو ہم اللہ سے مانگے کہ اے مالک ہے نا، تو کیا کر لے اللہ، تو میری یہ تکلیف کو دور کر. اللہ تیرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، تو ہر چیز کو چلانے والا. اللہ تیرے لیے کتنا آسان ہے نا اللہ. اللہ تو میری یہ تکلیف کو دور کر، ہے نا. یہ سارے اللہ کے ناموں کو جان کر ہم انشاءاللہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے چیزوں کو مانگ سکتے ہیں. اور یاد رکھنا بہنوں، کوشش کر کے دیکھنا، جب ہم اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں اپنے آپ کیا ہوتا ہے نا؟ اطمینان ہونے لگتا ہے. جب اللہ ہی کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، جب اللہ کے ہی کیا ہے؟ سب کچھ اختیار میں ہے، جب اللہ ہی کے ہم سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور جب اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے، یعنی یہ جو کچھ پل کے کیا ہے بادشاہ ہے، جو کچھ پل کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. مثال کے طور پر لے لو نا فرعون نے کتنا ظلم کیا نا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں پر، بنی اسرائیل کی قوم پر. اس نے کتنی کوششیں کیا، کتنی اس نے کیا کیا، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کری. لیکن جب اللہ نے اس کے ایمان والوں کو بچانا چاہا، جب اللہ نے اس کے نبی کو بچانا چاہا، تو فرعون بھی ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر پایا. اللہ نے ان کے لیے ندیوں کو کیا کر دیا؟ پار کر دیا. اس کو اللہ نے الگ کر کے ان کے لیے راستہ بنا دیا. فرعون ڈوب کے مر گیا. اللہ پر بھروسہ کر کر دیکھو، جیسا کہ نبیوں نے کیا، تو اللہ نے کیسی غیبی مددیں کی. اللہ نے کیسا ان کا کنٹرول، ان کا قوت دکھایا، کیسے اللہ کا قوت اور طاقت تھی کہ اللہ نے اس ندی کو الگ کر دیا. یہ سارے مثال ہے ہمارے لیے کہ یہ جو سب بادشاہ ہے، یہ مالک ہے جو آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو آج مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اللہ سے مدد مانگو، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مدد مانگو. یہ سب کچھ پل کے بادشاہ ہے، کچھ پل کی تکلیف ہے. اللہ ایک بار کن کہہ دے گا نا، یہ سب ختم ہو جائے. اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ، میرا بندہ میری طرف آ، میرا بندہ تو ایک مرتبہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ. اللہ تو بیٹھا ہے قبول کرنے کے لیے، اللہ تو بیٹھا ہے کن پڑھنے کے لیے. اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ راتوں کو جاگ اس سے مانگے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے لیے اور اپنی زندگیوں کو بدل دے انشاءاللہ. اور اگر دنیا میں جو ہے ہم تکلیفوں میں آتے ہیں، اگر دنیا میں سب کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر تکلیف آ رہی ہے، تو یاد رکھنا کہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے آزمائش ہے. اور قیامت میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. دنیا میں کوئی تکلیف دے رہا ہے، یہ حقیقی یہ جو کچھ پل کے جو بادشاہ ہے، جو یہ ہے جو عارضی لوگ ہے، اگر یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تو یاد رکھنا یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اور قیامت کے دن کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا.
اور اللہ جو ہے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کسی کو بھی بنا انصاف کے نہیں چھوڑے گا. بھروسہ کریں ہم سب انشاءاللہ اللہ پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ غافر کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 16، جس میں اللہ کہتے ہیں جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے. یاد رکھنا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ قائم رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ ہی رہے گا، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. یہ جو پوری دنیا ہے، ہر رہنے والا مخلوق کیا ہونے والا ہے؟ فنا ہونے والا ہے. ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. اور اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، تو سب کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ کی، خدا کی، جو کیا ہے؟ اکیلا ہے اور غالب ہے. ویسی آیت آتی ہے سورہ رحمان کی، جہاں پر اللہ کہتا ہے اور تمہارا پروردگار ہی کی ذات جو ہے کیا ہے؟ بابرکت ہے، جو صاحب جلال و عظمت ہے، باقی کیا؟ وہی رہنے والا ہے. یعنی اللہ یہاں پر ہم کو کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے. ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. یاد رکھنا بہن، موت کو بھی موت آ جائے گی، چاند ستاروں کو بھی موت آ جائے گی، پیڑ پودوں کو بھی موت آ جائے گی، ستاروں کو بھی موت آ جائے گی. یہ عارضی بادشاہ جو کیا کرتے، دعوے کرتے ہیں نا ہمیشگی کے رہنے کے، ان کو بھی موت آ جائے گی. اور مالک کون ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ ہوگا. مالک کیسے؟ دنیا میں وہ جو کیا کرتے، پراپرٹی اون کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کسی اور کا ہو جاتا ہے. اور وہ بھی تب تک تم کو فائدہ پہنچا سکتے جب تک اللہ چاہتا ہے. آخر میں کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اور سب جو ہے، ہم آپ، ہر مخلوق، ہر کائنات جو ہم کو دکھتی ہے نہیں دکھتی ہے، جن ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، جو یہ شریک ہے، جو ان کی بت ہے جن سے یہ لوگ مانگتے ہیں، جو ہم کو تکلیف پہنچانے والے شر ہے، جو شیطان کی قوم ہے، جو ابلیس کی قوم ہے، یہ سارے کے سارے کس کے پاس لوٹیں گے؟ اللہ ہی کے پاس لوٹیں گے. اللہ ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ بھی ملے تو تکبر مت کرو. اللہ تو مالک ہے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں مالک ہوں، میرا ہی سب کچھ ہے. لیکن کیا کبھی اللہ نے تکبر کیا؟ کیا کبھی اللہ نے کہا کہ میں، تم جو ہے مجھ سے مانگتے نہیں ہو، تم جو ہے صحیح سے نماز نہیں پڑھتے تو میں تم کو نہیں دوں گا؟ نہیں. اللہ تو رحمان ہے، رحمان. ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم کو کیا کرتا ہے؟ رزق پہنچاتا ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے باوجود وہ ہم کو روز نیند دیتا ہے. ہمارے خراب روزوں کے باوجود اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو ہر چیز جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ ہے رحمان. دنیا میں جو عارضی بادشاہ ہوتے ہیں، تھوڑا مال آ جاتا ہے ان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے. ہم کو یہ ساری کوالٹیز جو ہے ہمارے رب سے لینی ہے. ہم کو رب کو دیکھ کر سیکھنا ہے کہ میرا رب تو ایسا نہیں کرتا، تو ہم یہ چیز ہمارے اندر کیوں لاتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں کہتا ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ کیا کہتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر چیز کو کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر سول کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے. پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. قرآن میں یہ ساری باتیں اللہ نے ہم کو بتا دی ہے. بس ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پر غور و فکر کرنا ہے. اللہ کہتا ہے وقتی طور پر اللہ جو ہم کو دیتا ہے، ہم اس سے کیا کرتے؟ بہت محبت کرتے ہیں نا، بہت محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ اس کو لے لیتا ہے تو ہم کیا ہو جاتا ہے؟ ہم غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ کا وقتی طور پر ہم کو جو چیز دینا، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اس کا سامان، اس کی زیور، اس کے لیے کیا بن جاتے؟ اس کی محبت بن جاتے نا. وہ لوگ کیا لگا لیتے؟ اس سے ڈور لگا لیتے. عورتوں کا جو سامان ہوتا ہے، جو زیور ہوتے ہیں، ان سے جب چلا جاتا ہے، تھوڑی کمی ہو جاتی تو کیسا عورتیں غمگین ہو جاتی ہے. یاد رکھو بہنوں، یہ سب وقتی طور پر ہے. یہ زیور بھی وقتی طور پر ہے. کل پتہ نہیں میں چلی جاؤں گی، کیا یہ زیور رہ جائیں گے؟ یہ کس کو جائیں گے؟ ہماری آل اولاد کو جائیں گے. وہ چلے جائیں گے، وہ زیور رہ جائیں گے. یہ تو چیزیں رہ جاتی ہیں، انسان چلے جاتے ہیں.
تو ان سے اتنا بھی لو مت لگاؤ، دنیاوی چیزوں سے محبت نہیں کرنی ہے ہم کو، لوگ چلے جاتے یہ چیزیں رہ جاتی ہے۔ اور کئی مرتبہ جو ہے وہ لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں کیا کرتے چھوڑ جاتے، اور ہم بچے کیا کرتے اس کو بیچ ڈالتے نا، ہماری چیز کیا ہوتی ہے ہم کو محبوب ہوتی ہے، پھر لوگ کیا بولتے ہیں پیڑھی بدل رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں، اب گھر بدلنا پڑے گا، گھر کے انٹیریئر بدلنے پڑتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے۔ تو یہ ہر چیز دنیا میں کیا ہے وقتی طور پر ہی ہے، نئے نئے ٹرینڈز آتے، پہلے موبائل فون نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ تھا، پھر موبائل فون آیا، موبائل فون سے آج دیکھو ہم سب کیسے یہاں بیٹھ کر ایک کلاس چلا سکتے ہیں، موبائل فون سے نئی نئی چیزیں آتی جاتی ہے، لوگ موبائل فون بدلتے، کپڑے بدلتے نا، سب ٹرینڈز کے حساب سے کیا ہوتے ہیں آج کل لوگ چلتے، لوگ بھی بدلتے جاتے ہیں، لوگ چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، اس کا ویلیو جو آتا ہے اس کا پیسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا چیز ہے، اس پہ ہم کیوں اتنا اپنے دلوں کو لگا لیتے، محبت کر بیٹھتے ہم دنیا کی چیزوں سے، جبکہ یہ سب وقتی چیزیں، رہنے والی ذات ہمیشگی کی کون ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس سے محبت لگائیں، اس سے لو لگائے، اس سے مانگے، اس سے پوچھے، کیونکہ حقیقی کون ہے صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب اللہ ہم سے کسی چیز کو چھین لیتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں نا کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کا تھا، اللہ نے لے لیا، جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس بات کو جان لیتے ہیں، تو ہمارا یہ غم، یہ پریشانی، یہ تکلیف جو ہے نا اپنے آپ چلی جاتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کرتے دل پہ لینے لگتے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ کے کیا ہو جاتے ہیں اپنے ہی موڈ کو آف کر دیتے، خود ہم لوگ کیا ہو جاتے دکھی ہو جاتے، دن رات کیا کرتے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ بات پر ایمان لے آ جائے، یہ بات پر یقین کر لے، اس بات کو سمجھ جائے، تو وہیں پر ہماری ساری جو باتیں ہیں تکلیفیں وہ کیا ہو جاتی، وہیں پر دور ہو جاتی۔ ویسے ہی اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 26 میں اللہ کہتے ہیں کہو کہ اے خدا، اے بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہت بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تو ہی کیا ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، اور تو ہی کیا ہے جس کو چاہے ملکت دیتا ہے اور جس سے چاہے تو ملکت چھین لیتا ہے، اور اللہ تو جس کو چاہے اس کو اذیت بخشتا ہے، اللہ تو جس کو چاہے اس سے کیا کرتا ہے اس کو چھین لیتا ہے، اور اللہ تو جس سے چاہے اس چیز کو چھین لیتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو، اس بات کو سمجھ جائے تو ہم سب کیا کریں گے پتہ ہے، ہم سب کو اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا ہے کہ جب ہم کو اللہ کوئی چیز کو دے تو ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب اللہ ہم سے کوئی دنیاوی چیز کو چھین لے تو ہم کیا کرنا چاہیے، ہم کو ایسی چیزوں پر صبر کرنا چاہیے اور اس کو خیر سمجھنا چاہیے۔ دیکھو یہ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے کہ اللہ ہر چیز تیرے ہی بھلائی ہے، ہر چیز میں اللہ تیری ہی بھلائی ہے، تو اللہ کا کسی چیز کو دینا وہ بھی ہمارے لیے بھلا، اور اللہ کا ہم سے کسی چیز کو چھین لینا وہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے بھلا ہے۔ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے بہنوں، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتا ہے نا قرآن میں کسی بھی نفس سے ظلم نہیں کرتا، پر اتنا ہی جتنا وہ سہ سکے، یعنی ہماری اتنی طاقت ہے نا، ہماری اتنی قوت ہے نا، اللہ سے بہتر اس کے بندے کو کوئی جانتا ہے نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا سہ سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا برداشت، کتنا صبر کر سکتا ہے، تو اللہ اتنا ہی کیا کرتا ہے اس کے بندے کو آزماتا ہے۔ تو ہم سب اس بات کو اپنی زندگی میں لائیں گے کہ جب اللہ ہم کو کسی چیز سے نوازے، کسی چیز کو دے، تب انشاءاللہ اللہ کا شکر کرنے والے بنے، الحمدللہ کہنے والے بنے۔ جب اللہ ہم سے کسی چیز کو چھین لے تو ہم صبر کرنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے جائے نا۔ ایسی ہی ملتی جلتی آیت کس میں آتی ہے، سورہ طلاق میں آتی ہے آیت نمبر 3 میں، جہاں پر اللہ کہتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے غمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا، خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اللہ پر ہم کو کیا کرنی ہے، توکل کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو مجھ پہ بھروسہ کرے گا نا
تو میں دیکھو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ تو نے کبھی اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میں دیکھو ایسی جگہ سے کیا کروں گا، رزق عطا کروں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، جو اس بات کو جان لے گا کہ میں ہی مالک ہوں اور میرا ہی سب کچھ ہے، جب وہ کیا کرے گا، پورا بھروسہ میرے پر کرتا ہے نا ایسا انسان، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے ہر چیز عطا کرتا ہوں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کسی فیصلے کو لیتے تو ہم کیا کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کبھی نا انصافی کرتا ہے. کئی مرتبہ ہمارے فیصلوں میں کیا ہو جاتی ہے نا، بھول چوک ہو جاتی ہے، نا انصافی ہو جاتی ہے نا. لیکن اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہے. اللہ کے فیصلے میں کیا ہے، کبھی بھی نا انصافی، کمی پیشی نہیں ہے. اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، کتنا 70 ماؤں کی محبت کرتا ہوں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں یہ فلانا قوم سے یا یہ فلانا انسان سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے کہا میں اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہوں. میں جس کو محبت کرتا ہوں اس کو آزماتا ہوں، جس کو محبت کرتا ہوں اس کو تکلیف میں ڈالتا ہوں، جس کو محبت کرتا ہوں اس کو ایسے مجلسوں میں لا کر بٹھاتا ہوں. تو سوچو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، میں اس کے لیے کیا کر دوں گا، ہر چیز کو آسان کر دوں گا. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ پر توکل کرے جیسا اس کو کرنا چاہیے، تو اللہ ایسے انسان کو ایسا عطا کرتا ہے کہ جیسا اللہ کس کو عطا کرتا ہے، چڑیوں کو عطا کرتا ہے. ایک چڑیا اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس چڑیا کو کیسے وہ صبح جو ہے خالی پیٹ جو ہے اپنے گھر سے نکل جاتی ہے، اور جب شام کو لوٹ کر آتی ہے تو اپنا پیٹ بھر کر آتی ہے. کیسا ایک چڑیا کیا کرتی ہے، اللہ پر بھروسہ کہ میرے کو میرا رب رزق دے ہی دے گا. وہ کیا کرتی ہے، بنا کچھ سوچے صبح کیا کرتی ہے، اپنے گھر سے خالی پیٹ نکل جاتی ہے. دیکھے کس نے چڑیا کو، وہ رزق کھاتی بھی ہے، اپنے اولاد کے لیے رزق لاتی بھی ہے. وہ کبھی سوچتی ہے کہ میرے 4 بچوں کو کون پالے گا، میرے بچوں کو کھانا کون پہنچائے گا، میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ نہیں. وہ بس کیا کرتی ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل جاتی ہے. اور کیا کرتی ہے، اتنا بھرپور اللہ اس کو دیتا ہے کہ اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے، وہ اپنی اولادوں کا بھی پیٹ بھر سکتی ہے. صرف اللہ کیا کہتے، تم مجھ پر بھروسہ کر دے. کتنی پیاری مثال سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے نا کہ ہم کو توکل کرنی ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اگر وہ چڑیا آرام کر کے بیٹھ جاتی تو نہیں، وہ چڑیا دیکھو کیسا کوشش کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے اور گھر سے نکلتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، محنتیں کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں نا تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. پہلی پہل ہمیں کرنی ہے، ہم کو نکلنا ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کمانے. پھر دیکھو اللہ کیسا تم کو رزق پہنچاتا ہے. بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، لیکن اللہ دیکھو پھر بھی مخلوقات کو اس کے رزق پہنچاتا ہے. ہم ہو، آپ ہو، یہ چڑیا ہو، یہ جانور ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا جاتا ہو، ہے نا. اور کوئی بھی دیکھو، یہ چڑیا دیکھو کیسی ہے، کبھی ایک جگہ بیٹھی نہیں رہتی، وہ تکلیفیں کرتی ہے، وہ کوششیں کرتی ہے، اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کو بھرپور نوازتا ہے. اللہ نوازتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. بس ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے تو ہم اپنے آپ کیا ہو جائیں گے، اس ساری چیزوں میں اطمینان پا لیں گے. اور اللہ ایسے لوگوں پر توجہ نہیں کرتا جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے. اور جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا کہ وہ جو کمائے اس سے خوش، جو ملا اس سے خوش، تو ایسے انسان کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے یا کم مال ہے، وہ ہر چیز میں خوش ہے. اللہ جس دن اس کو کم کھانا دیتا ہے وہ تب بھی خوش رہتا ہے، جس دن اللہ اس کو بہت کھانا دیتا ہے اس دن بھی وہ اللہ سے خوش رہتا ہے. کیونکہ ایسا بندہ کیا ہے، اطمینان پا لیتا ہے. ایسا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے، کم از کم دے تو رہا ہے. وہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس بات پر اطمینان، وہ اس بات پہ توجہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ اس کو جو دے رہا ہے نا، میں اس کا کیا کروں، حق پورا کروں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے نا اس کا وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا حق کیسا پورا کریں گے. اللہ نے رزق دیا تو اب میں اس کا حساب کیسا پورا کروں گا.
میں اس کا اللہ کا حق کیسا پورا کروں گا؟ وہ کیسے کرتے؟ اللہ سے شکر ادا کر کے، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ کر، ہے نا؟ ایسے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے صحیح بندے ہیں، اور ہمارا جو ہے بندے ہونے کا اس پر حقوق ہے۔ جو اللہ دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کے حساب سے رہیں گے، اور اس کے حساب سے کیا ہوتی ہے؟ ہماری پوچھ ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو اسی لیے نہیں دیتا کہ ہم اس پر تکبر کریں، اللہ ہم کو دیتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس سے اپنے آپ کو پالے، ہمارے گھر والوں کو دیکھیں، اور پھر ہم کیا کریں؟ اس کے حساب سے ہمارے سے اللہ پھر کیا کریں گے؟ سوال جواب کریں گے۔ اللہ اتنا اگر انسان کو عطا نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، انسان کو نیچے گرائے، نیچا دکھائے نا، یہ ساری جو کوالٹیز اور کام ہے یہ ایمان والوں کی نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کو لوٹنا کس کی طرف ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے، اور اس کو اللہ کے پاس جا کر اللہ کو دوبارہ حساب دینا ہے۔ یہ دنیا میں اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو جانا ہے واپس اللہ کے پاس اور واپس حساب دینا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے ہم کیا کریں؟ اللہ کی چیزوں کا فیصلہ کرے، اللہ جو دیتا ہے اس کو صحیح حساب سے کرے، شریعت کو جانے سمجھے، اس کے حساب سے فیصلے کرے۔ اگر اللہ نے ہم کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے، اگر اللہ نے ہم کو کسی چیز کا پاور دیا ہے نا، وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہماری کھانے پینے کا ہی کیوں نہ، کوئی بھی چیز کا اگر اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کو ایسی صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر اللہ تم کو مال دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم مال کا حق اسی طرح ادا کریں جیسا ہم کو کرنا چاہیے، یعنی ہم اس کا صدقہ بھی دیں، اس کا زکوٰۃ بھی نکالے، ہم اس میں غریبوں کو بھی دیں اور اپنا گھر بھی چلائیں۔ یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ۔ اللہ اگر تم کو راشن رزق دے رہا ہے تو اللہ چاہتا نہیں کہ تم اس کو سیر ہو کے ایسا کرو کہ تم ایک ایک دن میں پورا پورا رزق اڑا دو، ہے نا، ختم کر دو۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح طریقے سے چلے، مال ہے تو صحیح طریقے سے چلاؤ، اولاد ہے تو اس کو صحیح دین، صحیح علم سکھاؤ۔ اللہ ہم کو اسی لیے عطا کرتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسا اللہ ہم کو چاہتا ہے۔ ویسے ہی سورہ ملک میں اللہ جو ہے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑی برکت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشش کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے، اس کی ہی بادشاہت ہے اور وہ بابرکت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی ان دو چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے اس کو کیوں بنایا؟ تاکہ میں تم کو آزماؤں۔ یعنی ہمارا جو زندگی، اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری پیدا ہونے سے لے کے تمہاری موت تک محض کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آنا، تمہارا کچھ چلا جانا، یہ تو آزمائش ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن میں غور کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے اس بات کو جانا ہی نہیں کہ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ آزمائشوں میں پار ہونا۔ ٹیسٹ میں اچھے عمل کرو گے تبھی تمہارا رپورٹ اچھا آئے گا، تبھی تمہارا فیصلہ اچھا ہوگا، ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اللہ کی اطاعت کریں، نہ کہ نافرمانی کریں۔ اللہ نے اگر ہم کو زبان دیا ہے تو اللہ ہم کو آزمائے گا کہ ہم دیکھو زبان کو کیسا استعمال کرے، غیبتیں کرے کہ اچھی باتیں کرتے یا برائی کر رہے۔ اگر اللہ نے ہم کو عقل اور سمجھ دی ہے تو اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ دیکھو کہ انسان جو ہے اس کا کیا عمل کرتا ہے، کیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے افضل بنایا ہے پوری کائنات کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس عقل اور سمجھ ہے۔ جانوروں کے پاس، پرند کے پاس اتنا عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے صحیح غلط کا، لیکن اللہ نے وہ ہم کو دیا ہے تاکہ ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں، اور تاکہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ پھر اگر اللہ ہم کو مال دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کا ہم حق جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔
اور اگر ہم کیا کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو یاد رکھنا ہے ہم کو کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس کیا ہے، لوٹ کر جانا ہی ہے۔ تو تم جو بھی معاملہ کرو گے دنیا میں، تم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے پاس اس کا بدلہ دینا ہے۔ اسی لیے جب ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے پاس سے کھو جاتی ہے، اگر کوئی بھی چیز کھو جاتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس بات کو جانے کہ یہ سب کیا تھا، اللہ کا تھا، ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا پتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں تب پڑھنا ہے جب کوئی بھی تکلیف آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تب پڑھتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، کوئی بھی تکلیف ہے نا، چھوٹا سا کانٹا بھی چھپ جائے نا، اگر آپ یہ پڑھ لو تو اللہ آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ ہم کو اسی لیے عطا کرتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں تک اللہ کیا کرتا ہے، ہم کو دیکھتا ہے۔ اور جیسے انسان کی موت آ جاتی ہے، اس کا ان سب سے جو ہے، جو اس کا جو طاقت ہے، جو کنٹرول ہے، وہ اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر چیز کیا ہے، صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے جگہ سے جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہیں پوچھے جائے۔ پہلا، کہ اس کی زندگی کے بارے میں اور اس نے یہ کیسے بتائی، اس کی جوانی کے بارے میں اور اس نے اس کو کیسا استعمال کیا، اس کے مال کے بارے میں اور اس نے اس کو کیسا کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یعنی ہم کو ہمارے ہر چیز کے بارے میں جو ہے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، ہمارے علم کے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے عمر، ہماری جوانی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہم کو سوال پوچھا جائے گا۔ اور یہ طاقت اور قوت کس کی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سب نگران، تم سب کیا ہو، رسپانسبل ہو، کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی متاحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی بادشاہ جو ہے وہ نگران ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہے، کس کا، اس کی سیاہی کیا، اس کی رعایا کا، کہ کیا ہے، اس کو اس کے کنگڈم کے بارے میں، اس کے شہر کے بارے میں جو ہے اس کو سوال پوچھا جائے گا۔ آدمی جو ہے اس کے اہل و عیال یعنی اس کی فیملی کا نگران ہے، تو اس کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے۔ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند، اپنے ہسبینڈ، اپنے گھر، اپنے اولاد کی نگران ہے، تو اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سب کیا ہو، ایک دوسرے کے نگران ہو۔ اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے نا۔ ہمارے ماں باپ ہم پر نگران، ان سے ہمارے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو قرآن کا علم سکھایا کہ نہیں، نماز سکھایا کہ نہیں، صحیح وضو سکھایا کہ نہیں۔ ویسے ہی مجھے میری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں میری اولاد کو کیا سکھا رہی ہوں، میں میرے گھر میں دینی تعلیم کرتی ہوں کہ نہیں، میرا گھر کیسا تھا، ہے نا۔ شوہر کو اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا رزق پہنچایا، تم نے مال دیا کہ نہیں دیا، تم نے کھلایا کہ نہیں کھلایا نا۔ اللہ کہتا ہے کہ سب نگران ہے اور سب کو اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کچھ چھپا پائے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی جھوٹ بول پائے گا، کیونکہ اللہ کیا ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جو ہم کو دکھتی ہے اور وہ بھی جو ہم کو نہیں دکھتی۔ اور جو حق پورا نہیں کرے گا اللہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے ہم کو مال بھی دیا نا، تو اللہ قرآن میں بھی کبھی نہیں کہتا کہ میں تم کو جو مال دے رہا ہوں اس کو جیسا چاہیے ویسا خرچ کر۔ اللہ ہمیشہ آیتوں میں کیا کہتا ہے نا کہ میں نے تم کو جو مال دیا ہوں اس کو تم نہ بخل سے استعمال کرو اور نہ اس کو ضائع کرو، یعنی نہ کنجوسی کرو اور نہ اس کو اس کے حق سے زیادہ، یعنی پیسے ہم کو ایسے اڑانے نہیں ہے، بے فضول خرچ بھی نہیں کرنا ہے۔
اللہ نے ہم کو ہر چیز کا صحیح علم، صحیح طریقہ جو ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں بتا دیا ہے. اسی لیے جو ہے اسکالرز اور ہر انسان کیا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑو، کیونکہ اس کتاب میں ہر چیز کا صحیح طریقہ، صحیح علم ہم کو جو ہے یہاں پر ملتا ہے. تو ویسے ہی اللہ نے مال کا جو ہے، اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اس پہ ہمارا کیا نہیں ہے، پورا حق نہیں ہے، ہمارا پورا اختیار نہیں ہے. ہم کو جو مال بھی اللہ دیتا ہے وہ اللہ کا ہے، اور ہم کو اس کو استعمال بھی کس کے حساب سے کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے. یعنی کنجوسی بھی نہ کرے اور اس میں ہم کیا نہ کرے، ضائع بھی نہ کرے. ویسے ہی مرنے کے بعد جو ہے وارث کا حصہ بھی جو ہے اللہ نے ہمارے لیے مقررہ کر کر رکھ دیا ہے. اللہ نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا ہے کہ بیٹے کو کتنا ہے، بیٹی کو کتنا ہے، باقی کس کو ہے، اس میں سے آپ کو غریبوں کو کتنا دینا. نہیں، ساری باتیں جو اللہ نے ہم کو کہہ دیا ہے. تو ہمارا یہ جو ہم کہتے ہیں نا، میرا گھر، میری گاڑی، میرا اولاد، یہ بھی تمہارا نہیں ہے، کیونکہ تم اس کا بٹوارا بھی اللہ کے حساب سے کر رہے ہو. تمہاری اولاد کو بھی تم اللہ کے حساب سے ہی پرورش کرتے ہو. تو تمہارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی اللہ نے تم کو دیا ہے، یاد رکھو یہ کچھ وقت کا ہے، تاکہ اللہ کیا کرے، ہم کو آزما سکے. جو تم اس کے ساتھ کرو گے، جو تمہارا ہے، اللہ کیا چاہے تو اس کو تم سے لے لے گا. یاد رکھو کہ مالک ایک ہے، ایک ہی رب، ایک ہی مالک، اور ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہی بات کیا کرتی ہے، آج کے پورے سیشن کو کیا کرتی ہے، سمرائز کرتی ہے. ہم سب یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو مالک ہے، یا اللہ تو میری مدد کر، اللہ تو مجھے علم سکھا اور دوسروں کو سکھانے والا بنا، اور اللہ ہم سب کو زندگی تیرے طریقے سے جینے والا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو تیرے کو راضی کرنے والا بنا، اور اللہ تیری رضامندی پر چلنے والا بنا. آمین ثم آمین.